فیڈرل انگلش چیپٹر نمبر 1 یونٹ 1 حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم a mercy for all creation، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے تمام مخلوق کے لیے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے کہ اس چیپٹر میں کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کے سب سے محترم شخصیت ہیں۔ ان کی تعلیمات اور تبلیغ انسانیت کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل و انصاف اور رحم دلی کا مجسم نمونہ پیش کیا اور علم کے علمبردار تھے۔ ان کا پیغام آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے اور اس کا اثر دور رس ہے۔ اپنی حکمت، مہربانی اور سخاوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت دنیا کی مشترکہ میراث ہے اور لوگوں کو تعلیم دینے، امن کی کوشش کرنے اور فلاح و بہبود کی اہمیت کا بہترین مثال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اتنی وسیع اور جامع تھی کہ اس نے جانوروں اور پرندوں کو بھی شامل کیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اے لوگو، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک عطا کی گئی رحمت ہوں۔ یہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر غالب تھی اور ہر کسی نے اسے محسوس کیا۔ سنت پیغمبرانہ روایات کی کتابوں میں مسلمانوں کو جانوروں اور پرندوں پر رحم کرنے کی کئی ہدایات ملتی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کئی مواقع پر یہ رحمت اپنے عروج پر پہنچی۔ مثلا ایک عورت کو ایک بلی کے ساتھ بے رحمی سے پیش آنے کی وجہ سے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ البخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور ایک آدمی کو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے کیونکہ اس نے ایک پیاسے کتے کی پیاس بجھائی۔ یہ بھی بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں موجود ہے۔ یہ احکام اور ہدایات بہت معنی خیز ہیں کیونکہ یہ اس بات کی توقعات کو جگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں، پیروکاروں اور غیر پیروکاروں کے ساتھ کتنے رحم دل تھے۔ ایک موقع پر انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے جو ایک موٹی کنارے والی چادر پہنے ہوئے تھے۔ ایک دیہاتی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بے ادبی سے اس چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس زبردست گرفت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر سرخ نشان چھوڑ دیے۔ دیہاتی نے اپنی بدتمیزی جاری رکھتے ہوئے کہا، اے محمد، مجھے اللہ کے اس مال میں سے دو جو آپ کے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرایا اور حکم دیا کہ اسے کچھ دے دیا جائے۔ یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حتیٰ کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی رحم دل تھے جو آپ کو ستاتے اور تنگ کرتے تھے۔ اسی طرح کے بے شمار مواقع بتاتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے جو ان کے خلاف شدید مخالفت رکھتے تھے۔ یہ آپ کی نرمی اور شفقت تھی جس نے لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کیا۔ اگر آپ ان کے ساتھ سختی کرتے تو لوگ آپ کے دین سے دور ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے نرم دل ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج یا سنگ دل ہوتے تو وہ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے، اور مہربانی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں کرتا، اور کسی بھی چیز پر نہیں دیتا سوائے مہربانی کے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی نہایت رحم دل اور مہربان تھے۔ بدر کی جنگ میں قید کیے گئے جنگی قیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹر دشمن تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کا اہتمام کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے، اور مہربانی پر وہ کچھ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں کرتا، اور کسی بھی چیز پر نہیں دیتا سوائے مہربانی کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مسلمانوں کے ساتھ بھی نہایت رحم دل اور مہربان تھے۔ بدر کی جنگ میں قید کیے گئے جنگی قیدی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کٹر دشمن تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کا اہتمام کیا۔ غیر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف دی، آخر کار آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، اور پھر آپ پر جنگ مسلط کی۔ تاہم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے 21 سال مکہ کو بغیر خون ریزی کے فتح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے غیر مسلموں سے پوچھا جو آپ کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے، تم لوگ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے متفقہ طور پر جواب دیا، آپ ایک معزز شخص ہیں، ایک معزز کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم سب آزاد ہو، آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں ہوگی، اللہ تمہیں معاف کرے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کے ساتھ بھی نہایت مہربان اور شفیق تھے۔ اس دور میں خواتین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مردوں کے برابر عزت اور وقار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے احکامات کی روشنی میں خواتین کے حقوق قائم کیے، جس سے ان کی حیثیت اور مقام بہتر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بچے کو روتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس بیٹھتے اور اس کے جذبات میں شریک ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو اپنی گود میں لیتے اور انہیں گلے لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے پیارے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو گود میں لے رہے تھے
جب قرہ بن حابس نے کہا میرے 10 بچے ہیں، اب تک میں نے ان میں سے کسی کو نہیں چوما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے آپ سے شفقت کا احساس نکال لیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت کی کہ وہ بے زبان مخلوقات کو بھوکا یا پیاسا نہ رکھیں، نہ انہیں تنگ کریں اور نہ ہی ان پر بوجھ ڈالیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی اور راحت فراہم کرنا نیک اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر جو پیاسا تھا راستے میں ایک کنواں دیکھا، وہ کنویں میں اترا اور جب باہر آیا تو اس نے کتے کو مٹی چاٹتے دیکھا کیونکہ وہ بھی پیاسا تھا۔ اس شخص نے محسوس کیا کہ کتا بھی اتنا ہی پیاسا ہے جتنا وہ، لہذا وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرا اور اسے اپنے دانتوں سے پکڑ کر باہر لایا۔ اس طرح اس نے کتے کی پیاس بجھائی۔ اللہ اس کے اس مہربان عمل سے خوش ہوا اور اس کے گناہ معاف کر دیے۔ ایک دفعہ جنگ کے بعد جب کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک پرندے کے بچوں کو ان کے عشق کے لیے ان کے گھونسلے سے نکال کر ہاتھ لگایا تو ان بچوں کی ماں واپس آئی۔ جب اس نے اپنے بچوں کو گھونسلے میں نہ پایا تو وہ اپنے گھوم رہی تھی، آواز میں اڑنے لگی، غمگین آواز میں اڑنے لگی۔ جب اس معاملے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ان بچوں کو گھونسلے میں واپس رکھنے کا حکم دیا۔ ایسے مواقع مظاہر ظاہر کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت ہر مخلوقات تک پہنچتی تھی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور یا پرندے۔ وہ انسانیت کے عمومی اصولات کو ظاہر کرتے تھے اور انہیں اپنے عملوں سے عمل میں لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمت سب کے لیے تھی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور یا پرندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو عمل میں ثابت کیا اور اپنے اعمال سے ہر مخلوق کو اپنی محبت کا احساس دلایا۔ ان کی محبت اور رحمت نے دنیا کو ایک نئی راہ دکھائی اور انسانیت کے اصولات کو عالمی طور پر اعلیٰ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سے اللہ کے رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سب کے پالنے والے اور نگہبان کی طرف بڑھائے گئے ایک نبی تھے جنہیں زندگی انسانوں کی ہدایت اور خوشی اور وجود کے ہم آہنگی کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالموں کے لیے رحمت کا مظاہر ہے۔